آج کا ہمارا موضوع ہے پنجابی فلمی شاعری کا بادشاہ احمد راہی۔ احمد راہی صاحب نے ہر قسم کی شاعری کی اور خوبصورت شاعری کی، جیسا کہ رومانوی شاعری، نفسیاتی شاعری اور انقلابی شاعری وغیرہ۔ احمد راہی صاحب نے حید کی بجائے مقصدیت، موضوع، انداز بیاں، شدت احساس کو شاعری میں بیان کیا اور اپنے وقت کے ہر عمر کے انسانوں کو متاثر کیا۔ شاہکار پنجابی فلم ہیر رانجھا کے نہ صرف نغمات تخلیق کیے بلکہ فلمی کہانی بھی ہیر رانجھا کی لکھی۔ ہیر رانجھا کے موضوع پر بہت سی فلمیں بنیں، لیکن شاہکار فلم فردوس اور اعجاز ولی کہلاتی ہے۔ اس کے میوزک ڈائریکٹر خواجہ خورشید انور، کہانی اور نغمات کے خالق احمد راہی صاحب ہیں۔ پیش خدمت ہے احمد راہی صاحب کی کیپسول بائیوگرافی۔ احمد راہی صاحب 12 نومبر 1923 کو امرتسر شہر میں پیدا ہوئے۔ والدین نے احمد راہی کا نام غلام احمد رکھا۔ احمد راہی کے والد کا نام خواجہ عبدالعزیز تھا۔ وہ کپڑے کا کام کرتے تھے۔ خواجہ صاحب کشمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم احمد راہی نے امرتسر سے حاصل کی۔ میٹرک انہوں نے امرتسر سے کیا، پھر وہ MAO کالج لاہور میں داخل ہو گئے۔ وہ فطرتاً آزادی پسند تھے۔ ترقی پسند تحریک اور سیاست میں حصہ لینے کی وجہ سے احمد راہی کو کالج سے نکال دیا گیا۔ کالج سے نکلنے کے بعد والد صاحب کے کاروبار سے منسلک ہو گئے۔ مختلف شہروں کا سفر کیا، لیکن سیاست اور ادب سے بھی منسلک رہے اور کتابیں پڑھنا ان کا شوق رہا۔ انڈیا کی تقسیم کے بعد 1947 میں وہ امرتسر سے ہجرت کر کے لاہور شفٹ ہو گئے۔ منٹو کی طرح وہ بھی آزادی کے وقت پیش ہونے والی خون ریزی، آبرو ریزی اور لوٹ مار سے بہت مایوس ہوئے۔ وہ انسان دوست تھے۔ ظلم چاہے سکھ پر ہو یا ہندو پر یا مسلمان پر، ان کے لیے صرف ظلم تھا۔ ظلم کا اظہار انہوں نے اپنی شاعری میں کیا۔ 1952 میں ان کی پہلی شاعری کی کتاب ترنجن کے نام سے شائع ہوئی، جس میں انہوں نے اپنے جذبات کی بھرپور ترجمانی کی۔ ترنجن کتاب کا فلپ سعادت حسن منٹو نے احمد راہی کے لیے لکھا۔ سعادت حسن منٹو کی یہی صرف اکلوتی پنجابی میں تحریر ہے۔ ان کی پنجابی شاعری کی کتاب ترنجن کو پنجابی ادب میں ایک شاہکار کا درجہ حاصل ہے۔ ترنجن میں احمد راہی نے پنجابی کلچر اور تقسیم انڈیا کے وقت ہونے والے واقعات کو پورے جذبات کے ساتھ لکھا۔ راہی کا پنجابی کلام کا ایک اور مجموعہ نمی نمی ہوا کے نام سے بھی شائع ہوا۔ انہوں نے اردو زبان میں بھی شاعری کی۔ یہ شاعری ان کے وفات جو کہ 2 ستمبر 2002 میں ہوئی، اس کے بعد کتاب کی صورت میں شائع ہوئی۔ اس اردو شاعری کی کتاب کا نام رگ جاں ہے۔ ہیر رانجھا اور مرزا جٹ جیسی لازوال فلموں کی کہانی لکھی اور سدا بہار گیت لکھے جو کہ آج بھی لوگوں کی زبان پر ہیں۔ 1947 میں وہ امرتسر سے لاہور منتقل ہو گئے۔ لاہور ہی کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا۔ نامور میگزین سویرا میں بطور ایڈیٹر ملازمت کی۔ سویرا میں اس دور کے تمام بڑے دانشوروں کی شاعری اور مضامین چھپتے تھے۔ ترقی پسندوں کا یہ ایک خاص رسالہ تھا۔ انہوں نے بہت سے دانشوروں پر مضامین لکھے، مثال کے طور پر امرتا پریتم، بلونت سنگھ، زہرا نگار، فکر توسوی، حنیف رامے، ادا جعفری، احمد ندیم قاسمی، ممتاز مفتی، فراق گورکھپوری اور کیف اعظمی وغیرہ۔ وہ ذہنی طور پر انقلابی اور ترقی پسند تھے، اس لیے ان کے اکثریت دوست بھی ترقی پسند تھے۔ وہ پاک ٹی ہاؤس لاہور کے مستقل ممبر تھے۔ ان کے ترقی پسند دوستوں میں سعادت حسن منٹو، فیض احمد فیض، سیف الدین سیف، ساحر لدھیانوی،
ظہیر کشمیری، منیر نیازی، اے حمید، ابراہیم شاہ اور ناصر کاظمی تھے۔ اکثریت ترقی پسند پنجابی تھے، اس لیے پنجابی میں لکھنے والے اکثریت دانشوروں کو پاکستان مخالف سمجھا جاتا تھا۔ امرتا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سحر سے صرف عشق کرتی تھی۔ آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی کہ امرتا پریتم راہی صاحب کے لیے مذہب چھوڑنے پر بھی تیار تھی۔ راہی کو آزاد خیال امرتا پریتم شادی کے لیے مناسب معلوم نہیں ہوتی تھی۔ دوستی کی حد تک راہی کی امرتا سے ملاقات رہی، لیکن انہوں نے شادی ایک گھریلو لڑکی ہمیرا سے کی جو موت تک ان کی بیوی رہی۔ پاکستان کے تینوں بڑے موسیقاروں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ موسیقار اعظم خواجہ خورشید انور کی لازوال فلم ہیر رانجھا کے گیت اور کہانی احمد راہی نے لکھی، جو کہ شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ فیض صاحب کی غزل گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے، جس کو مہدی حسن نے گایا تھا، اس کا میوزک رشید اترے نے دیا تھا۔ فلم مرزا جٹ کی کہانی اور گیت احمد راہی نے لکھے، موسیقی عظیم موسیقار رشید اترے نے دی۔ اس فلم کے سب گیت مشہور ہوئے، لیکن جو گیت بہت زیادہ عام ہوا وہ تھا سنجے دل والے بوئے اجے میں نہیں ٹوئے، سنجے دل والے بوئے اجے میں نہیں ٹوئے۔ مشہور موسیقار بابا غلام احمد چشتی بھی ان کے خاص دوستوں میں سے ایک تھے۔ غرض موسیقی کو بھی احمد راہی بہت زیادہ سمجھتے تھے۔ احمد راہی کی فلمی دنیا میں انٹری فلم ببلی سے ہوئی، جبکہ پہلی کامیابی ان کو فلم ماہی منڈا سے 1956 میں ملی۔ فلم کے موسیقار بابا غلام احمد چشتی تھے۔ اس دور کا مقبول ترین گیت احمد راہی نے لکھا، جس کے بول تھے: رنا والیاں دے پکنے پرونٹھے تے چھڑیاں دی اگ نہ بلے، رنا والیاں دے پکنے پرونٹھے تے چھڑیاں دی اگ نہ بلے۔ پنجابی فلمی شاعری کے لیے ان کی خدمات ویسی ہی ہیں جیسی کہ سحر لدھیانوی کی اردو فلموں کے لیے ہیں۔ انہوں نے اردو فلموں کے لیے بھی منظرنامے، مکالمے اور گانے لکھے۔ ان کی نامور اردو فلموں میں سے ایک فلم یکے والی ہے۔ احمد راہی صاحب نے 40 سے زیادہ فلموں کی کہانیاں لکھیں، 300 سے زیادہ فلموں کے گیت لکھے، بے شمار فلموں کے لیے منظرنامے لکھے۔ کشمیری ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش خوراک تھے۔ پائے، گوشت اور مچھلی ان کی پسندیدہ غذا تھی۔ وہ بہت زیادہ خرچیلے تھے، بچت بہت کم کرتے تھے، اناپرست بہت تھے۔ ان کو شراب نوشی کی بری عادت بھی تھی، جو کہ اکثریت فلموں کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ سفید رنگ کا لباس پہننا زیادہ پسند کرتے تھے۔ بطور کہانی نویس اور شاعر ان کی یادگار فلموں میں مرزا جٹ، ہیر رانجھا، ناجو، گڈو، اچا شملہ جٹ دا بہت زیادہ مشہور ہیں۔ بطور صرف شاعر ان کی فلموں جنہوں نے شہرت پائی ہے، ان میں فلم شہری بابو، ماہی منڈا، یکے والی، چھو منتر، الادین کا بیٹا، مٹی دیاں مورتاں، باجی، سسی پنو اور بازار حسن خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی فلمی شاعری کے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، میری چنی دیاں ریشمی تنداں وے میں کٹ کٹ دینیاں گنڈاں، فلم جٹی، موسیقار غلام احمد چشتی، گلوکارہ زبیدہ خانم۔ نمبر 2، نکے ہوندیاں دا پیار ویکھیں دیوی نا وسار، فلم مرزا جٹ، موسیقار رشید اترے، گلوکارہ آئرن پروین، نذیر بیگم۔ نمبر 3، جدوں تیری دنیا تو پیار ٹر جاوے گا، فلم سسی پنو، موسیقار رحمان ورما، گلوکار مہدی حسن، نور جہاں۔ نمبر 4، ڈول بلوچا موڑ مہاراں، فلم مراد بلوچ، موسیقار سلیم اقبال، گلوکارہ نور جہاں۔ نمبر 5، چن مائیا تیری راہ پئی تکنیاں، فلم ہیر رانجھا،
موسیقار خواجہ خورشید انور، گلوکارہ نور جہاں۔ نمبر 6 ونجلی والڑیا توتا مولئیے مٹیار فلم ہیر رانجھا، موسیقار خواجہ خورشید انور، گلوکارہ نور جہاں، منیر حسین۔ احمد راہی صاحب کی موت کے بعد پنجابی فلمی شاعری کا ایک خوبصورت دور ختم ہو گیا۔ بامقصد پنجابی فلمی شاعری کی جگہ فوش بے مقصد شاعری شروع ہو گئی۔ پاکستانیوں نے پنجابی فلموں کو دیکھنا کم کر دیا۔ امید ہے بامقصد پنجابی شاعری جلد شروع ہوگی۔ فوش شاعری جس نے پنجابی فلموں کو نقصان پہنچایا ہے اب ختم ہو جائے گی۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tarak Search channel.